بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے آخری پہر کی ٹھنڈی ہوا شہر کی سڑکوں سے ٹکرا رہی تھی۔ مسجد کے میناروں پر پرندے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن محلے کے ایک چھوٹی سی گلی میں کچھ غیر معمولی سا ہو رہا تھا۔ ایک بوڑھا شخص جن کے چہرے پر نور اور آنکھوں میں آنسو کی چمک تھی، محلے کے امام کو جگا رہا تھا۔ ان کی آواز لرز رہی تھی، دل میں خوف اور آنکھوں میں حیرت تھی۔ مولوی صاحب اٹھیے، خدا کے واسطے اٹھیے۔ امام نے نیند میں آنکھیں کھولی اور سوالیہ نظروں سے دیکھا، کیا ہوا حاجی صاحب، خیریت تو ہے؟ مولوی صاحب، مسجد کے قریب والے قبرستان سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ امام چونک گئے، کیا ہوا اذان اس وقت؟ جا مولوی صاحب، اور یہ ایک دن کی بات نہیں، آج تیسری رات ہے۔ کہا کہ یہ ایک دن کی بات نہیں، آج تیسری رات ہے۔ ہر بار آخری پہر میں جب نیند گہری ہوتی ہے، تب قبرستان سے صاف اور واضح اذان کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی حافظ قرآن ہو، اور جو آواز آ رہی ہے وہ ہم سب نے پہچانی ہے۔ اب امام بھی سنجیدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے کپڑے پہنے، وضو کیا اور دونوں باہر نکل پڑے۔ راستے میں محلے کے کچھ اور لوگ بھی جاگ گئے تھے، سب حیران و پریشان تھے۔ جب وہ سب قبرستان پہنچے تو فجر کا وقت ہونے میں ابھی وقت تھا اور چاند کی روشنی میں قبریں چمک رہی تھی۔ وہ سب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ کچھ ہی لمحوں بعد سناٹا چھانے لگا، اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگیں۔ سب کے دل دہل گئے۔ آواز آسمان کو چھو رہی تھی، نہایت میٹھی مٹھاس سے بڑی ہوئی اور ایسے کہ دل کانپ اٹھے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ اب کوئی شک نہیں رہا، یہ اذان سلمان کی آواز تھی، یعنی کہ جس کی قبر سے آ رہی تھی۔ سلمان وہی نوجوان جسے صرف 2 ہفتے پہلے دفنایا گیا تھا، جسے پورا محلہ جانتا تھا۔ ایک خوبصورت، نرم مزاج، نیک سیرت نوجوان تھا۔ قرآن کے 30 پارے زبانی یاد تھے، اور ہر نماز مسجد میں پہلی صف میں جب وہ بیمار ہوا تو پورا محلہ اس کی عیادت کے لیے آتا تھا، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو لوگوں نے اشک بار آنکھوں سے اس کا جنازہ اٹھایا۔ لیکن اب یہ کیا تھا؟ قبر کے اندر سے اس کی آواز میں اذان، اور وہ بھی مسلسل 3 راتوں سے۔ محلے کے کچھ لوگ تو ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے، لیکن کچھ بیٹھے رہے۔ کچھ نے ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی ریکارڈنگ بعد میں محفوظ نہ رہی۔ اگلے دن بات پھیل گئی، شہر بھر کے علماء، مفتیاں، دیگر علاقوں کے لوگ بھی اس قبرستان کا رخ کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، یہ بدعت ہے، یہ سچ نہیں ہو سکتا، اذان قبر سے کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن وہ سب خاموش ہو گئے جب شہر کے مشہور مفتی حضرت مولانا قاری ضیاء الدین صاحب، جو قرآن کے حافظوں کے بارے میں کئی کتابیں لکھ چکے تھے، خود آئے، قبر کے پاس بیٹھے اور اذان کو سن کر رو پڑے۔ کہا، یہ اللہ کی جانب سے کرامت ہے۔ قرآن جس دل میں اترتا ہے وہ جسم مٹی میں دفن ہو سکتا ہے، لیکن وہ نور قبر میں بھی چمکتا ہے۔ لوگوں نے سلمان کے والدین سے پوچھا، اس میں ایسی کیا بات تھی؟ ماں رو پڑی، وہ میری ساتھ بدتمیزی تو دور، اونچی آواز تک بھی نہ بولتا تھا۔ جب بھی مجھے دیکھتا میرے ہاتھ چومتا اور کہتا، امی دعا کریں میں آپ کی گود میں قرآن لے کر قبر میں جاؤں گا۔ باپ نے کہا، میں تو اس کی ہر رات جاگ کر تلاوت یاد کرنے کی آواز سنتا تھا۔ وہ مسجد کی اذان کے بعد ہی کھاتا تھا، کبھی ناغہ نہیں کیا۔ ایک بار اس نے کہا، ابو مجھے مرنے کے بعد بھی اذان دینا ہے، ہو سکے تو میرے کفن میں وہی امام صاحب کا اذان والا رومال لپٹ دینا۔ ہم نے ویسا ہی کیا تھا۔ اس واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ جو بے نمازی تھے مسجد آنے لگے، جو قرآن سے دور تھے تلاوت شروع کر دی۔ محلے کے امام نے اعلان کیا کہ اگلے جمعے سے حافظ سلمان کے نام پر حلقہ قرآن شروع کیا جائے گا، جہاں صرف ایک مقصد ہوگا۔ ایک نوجوان لڑکے نے امام صاحب سے کہا، کیا مرنے کے بعد بھی اذان دی جا سکتی ہے؟ امام نے آنکھوں میں نمی لیے جواب دیا، زندہ دل مرتے نہیں بیٹا، جو قرآن کے ساتھ جیتے ہیں وہ قبر میں بھی بولتے ہیں۔
تیسری رات کے بعد آواز آنا بند ہو گئی، جیسے کسی نے آسمان کی طرف رخصت ہو کر ذمہ داری پوری کر دی ہو، لیکن اثر باقی رہا۔ لوگوں کے دلوں میں قرآن کا نور جاگ گیا تھا۔ 20 دن بعد سلمان کی ماں نے خواب دیکھا۔ سلمان سفید لباس میں بہت روشن چہرے کے ساتھ ایک باغ میں بیٹھا ہے۔ کہتا ہے، امی، اللہ نے میرے قرآن کی حفاظت کے بدلے مجھے یہ عطا کیا ہے۔ قبر میں روشنی، ہوائیں معطر ہیں اور فرشتے اذان کے وقت میرے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس دعا کرتے رہنا کہ قرآن کو لوگ زندہ رکھیں۔ ماں روتے ہوئے جاگ گئی۔ امام صاحب کو بتایا۔ انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر وہ خواب سنایا اور فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں عرش کا سکون اترتا ہے، اور جس قبر میں قرآن کا حافظ ہو وہاں اللہ کی رحمت ٹھہر جاتی ہے۔ سلمان کا واقعہ آج بھی اس قبرستان کے ایک کونے میں تازہ ہے۔ لوگ اس کے مزار پر فاتحہ پڑھتے ہیں اور نوجوان وہاں بیٹھ کر سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں۔ کچھ وہاں بیٹھ کر قرآن حفظ بھی کرنے لگے ہیں۔ کبھی کبھار رات کے آخری پہر ہوا میں ایک خفیف سی لہر آتی ہے، جیسے کوئی دل کے اندر کہہ رہا ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور وہ لمحہ، وہ احساس سننے والے کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کے قبرستان مٹی کے نہیں، اعمال کے دربار ہوتے ہیں، اور قرآن وہ چراغ ہے جو مرنے کے بعد بھی بجھتا نہیں ہے، یہ زندہ رہتا ہے۔ یہ وہ چراغ ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ کہ 3 دن سے آواز آنے لگی۔ پھر مولوی صاحب نے دیکھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ سلمان، جو ایک حافظ قرآن تھا، وہ روزانہ کھانا اذان کے بعد کھاتا تھا اور نماز پہلی صف میں پڑھتا تھا۔ اس کی قبر سے آواز آنے لگی۔ پھر لوگوں نے بیٹھ کر سنا۔ 3 دن تک آواز آتی رہی لگاتار۔ پھر انہوں نے مولوی صاحب کو بتایا۔ مولوی صاحب نے کہا، یہی وہی ہے جو حافظ قرآن تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔